السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، دینی اور ملی بھائیوں، جنتر منتر کے موجودہ احتجاج سے وائرل ہونے والے عرفان احمد آج کل سرخیوں میں ہیں۔ خوب پذیرائی ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کی جو سیاسی سمجھ ہے، جو غریبوں مظلوموں کی آواز ہے اور بے باک انداز میں وہ جس طرح سے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور بڑے درد اور کرب کے ساتھ رکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو لبھانے کے لیے، لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے ان کا یہ انداز قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے جو انہوں نے سماج میں اور برائیاں دیکھیں اس پر آواز اٹھانا، جیسے نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ کی لت میں جس طرح سے قوم کے، سماج کے، معاشرے کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، جو ان کے والدین کا درد ہے اس کو بھی سامنے رکھنا اور سماج کو اور دنیا کو بتلانا اور دکھلانا کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کی قابل تعریف ہیں اور تعریف ہونی چاہیے۔ دوسری چیزیں جو بہت سارے احباب اس کو بھیج رہے ہیں اور قابل اعتراض چیزیں ہیں ان کی، بہرحال اس پر کچھ نشاندہی بھی کرنی چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نماز روزہ نہیں کرتا ہوں، صاف میں کہہ رہا ہوں، مگر اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، مگر بندے کو بھی اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنی چاہیے۔ ارکان اسلام میں سے، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے یہ نماز اور روزہ ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے مگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ آئے، انکار نہیں کرتا ہے، تو بھی وہ کفر کا، یعنی اسلام کے ارکان کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور ارکان اسلام یہ یعنی پلر ہیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان کو اگر کوئی انکار کر دے ان کا بالکل، تو تب تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر انکار نہیں کر رہا سستی کی وجہ سے تو بھی کفر کا کام کر رہا ہے، مگر انکار کر دے کوئی تب تو کافر ہو جائے۔ اور بہرحال یہ سستی اور کاہلی اپنی بتلا رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے ہیں، مگر اس میں سدھار کی ضرورت ہے۔ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، سدھار چاہ رہے ہیں، اسلام سب سے پہلے انسانیت کے سدھار کی تمام چیزیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، دنیا کے سدھار بھی اور آخرت کا سدھار بھی، ان تمام چیزوں کو اسلام ایک بہترین پیرائے سے بیان کرتا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سلیقے سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے اور انسانیت کو ایک اچھے اور سچے راستے پر لانے کی کامیاب کوشش کی ہے، دنیا کے سامنے واضح ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں، شراب کی لت میں پوری عرب قوم تھی، بچوں کے قتل کے وجہ سے پوری عرب قوم بدنام تھی۔ اسی طرح سے عورتوں کی بے حرمتی، ان کی بے عزتی، بچیوں کو درگور کرنا، یہ تمام ان کے قبیح اور برے اعمال تھے۔ اسلام نے ان کو زندگی بخشی۔ تو اسلام
پر عمل آپ کر رہے ہیں تو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ پورے طور پر ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ دوسری جو قابل اعتراض چیز لوگ سمجھتے ہیں مگر میں اسے قابل اعتراض نہیں سمجھتا، جو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا دوائر کے انٹرو میں کہ کچھ لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ 4 دن 40 دن میں نکلتے ہیں اور صرف 6 صفات کو لے کر کے نکلتے ہیں، وہی بیان کرتے ہیں، وہی سناتے ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی پہنچاتے ہیں۔ اسلام اس کا بہرحال نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں، اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت انسانیت کو زندگی بخشتا ہے، غریبوں مظلوموں کو حق دلانے کی بات کرتا ہے، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، تواضع و خاکساری کی بات کرتا ہے، اخلاق کو سدھارنے کی بات کرتا ہے، اور اخلاق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو، آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں اس سماج کے ساتھ آپ کیسا برتاؤ کریں، کس طرح سے آپ ایک اچھے انسان بنیں، یہ تمام چیزوں کی اسلام اور قرآن و سنت بہترین تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کو اعتراض کر کے بیجا اچھال کر کے کہ یہ علماء کی بے عزتی کر رہے ہیں، علماء کی اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا اور اسی کی دعوت دینا، اسی کو پھیلانا، یہی صحیح دین ہے۔ اور دعوت سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، منشیات سے، برے اعمال سے روکنا، یہ اسلام کے سب سے اچھی صفات میں سے ہے۔ اس لیے ان کے ان تمام چیزوں کو جو قابل اعتراض آپ سمجھ رہے ہیں اس کو ایک بہترین پیرائے سے لے کر کے ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اور ان کے اندر سدھار لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح سے اپنی ذہانت سے، اپنی بات سے لوگوں تک صحیح چیزوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی جو اچھی ہیں، جو صحیح ہیں، ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ ان چیزوں کو بھی اچھے انداز سے، بہترین انداز سے ایک صحیح انسان اور مسلمان بن کر کے وہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق بخشے اور ہمیں صحیح اور سچے دین پر پیار و محبت کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ رہنے کی